بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ مع تجوید کے اس سبق میں آپ آج پڑھنے جا رہے ہیں سورہ البقرہ، پارہ الف لام میم، آیت نمبر 29۔ تو چلیے پہلے ہم آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہر لفظ اور حروف کے علیحدہ اردو معنی کرتے ہیں، پھر پورا ترجمہ مع مختصر تفسیر کے کیا جائے گا۔ تو چلیے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سبق کی شروعات کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ پڑھا جائے اس کو آپ بھی پڑھیں، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان سے اس کو ادا کریں اور اس کو پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا یہ دونوں جہان کی نیک بختی کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو کہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اس چیز کی فکر نہیں کی کہ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم اپنی زبان میں ان آیت کے ترجموں کو دیکھیں، پڑھیں، سیکھیں اور سنیں، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چل سکے اور ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے۔ اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سبق کا سلسلہ نہایت ہی آسان اردو ترجمہ میں شروع کیا گیا ہے۔ تو چلیے آج کا جو سبق ہے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 29، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کچھ حصہ اس صفحے پہ ہے، باقی اگلے صفحے پہ ہے۔ پہلے ہم اس صفحے پہ پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم، اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات، اپنے قدرت کاملہ کا بیان فرما رہا تھا۔ پچھلی آیات اور پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے سو اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ تم کون تھے، تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تم بے جان تھے سو اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ پھر یہ زندگی جو تمہیں بخشی گئی ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں بخشی گئی، بلکہ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے، تمہیں موت آئے گی۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں جلائے گا۔ موت یہ نہیں کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں جلایا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے حضور میں تمہیں حاضر ہونا ہے اپنے سارے اعمال کے ساتھ، وہ چاہے اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، اس کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور تمہیں اپنے
کرتوتوں اور اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے۔ آگے ارشاد فرما رہا ہے هو الذی خلق لکم، ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کس چیز کو پیدا کیا؟ چلیے اگلے صفحے پہ۔ ما فی الارض جمیعا، ما کے معنی جو، فی معنی میں، الارض زمین، ارض کہتے ہیں زمین کو، جمیعاً، جمیعاً کے معنی تمام، سب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے، سب کا سب، یعنی جو کچھ بھی زمین کے اندر تم دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں برتنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن، ثم پھر، استوا قصد کیا، الی طرف، السما آسمان، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی آسمان کی طرف ارادہ کیا، زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا، وہ سب تمہارے لیے بنایا، اس کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف اس نے قصد کیا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، فَسَوَّاهُنَّ پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، سبع سات، سماوات آسمان، اس نے 7 آسمان بنائے اور اس کو ٹھیک بنایا۔ آسمان کا جو رنگ ہے، آسمان کی جو شباہت ہے، اس کو عین انسان کے موافق اور مطابق بنایا۔ اگر فرض کیجئے کہ آسمان کا رنگ یا آسمان کی شباہت کچھ اور ہوتی، تو اگر وہ ڈراؤنا قسم کا ہوتا تو انسان اس کو دیکھ کر کے کتنا خوف زدہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کتنا اچھا بنایا، اس میں کیا ہی چمکتے ہوئے ستارے بنائے، چاند بنایا، اس کو روشن بنایا، اور جو انسان کی آنکھوں کو بھاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی قدرت اور وہ نعمتیں جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اس کو بتایا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا، تمہارے، لکم کا استعمال کیا، لکم تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اور پھر ہم زمین بنانے کے بعد پھر ہم آسمان کا ہم نے ارادہ کیا، اور فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا۔ سبع سماوات، سبع کہتے ہیں 7 کو، سماوات آسمان کی جمع ہے، سما، السما، ابھی آپ نے یہ جو پڑھا السما، یہ آسمان کو کہتے ہیں، یہ واحد ہے، اور اسی کی جمع ہے سماوات، یعنی آسمان، 7 آسمان بنائے۔ اور وہوا، اور وہ، بکلی، ہر، شیء منے چیز، علیم، جاننے والا ہے۔ وہوا بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ اس کے فائدوں کو، اس کے نقصانات کو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور سب کچھ سوچ اور سمجھ کر کے اور انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے یہ بنایا۔ تو یہ آیت نمبر 29 کے اندر آپ نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت جو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اس کو اجمالی طور پہ اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے، اور کہا کہ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود پھر کس طریقے سے تم کفر کرتے ہو، کس طریقے سے تم ہماری ذات کا، ہماری صفات کا اور ہمارے احکامات کا، ہماری آیتوں کا تم انکار کرتے ہو، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور انسان سے تو یہ سرزد ہونی چاہیے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھتا، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا، تو یہ کہ اللہ کی ذات کا، صفات کا انکار کرتا، بلکہ اس کو تو یہ کرنی چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔
چلیے، تو اس کے بعد آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 30 میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور ان کے پیدائش سے قبل جو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بنانے اور آباد کرنے کے لیے مشورہ کیا تھا، اور فرشتوں نے جو اس کا جواب دیا تھا، یہ سوال و جواب، یہ ایک مکالمہ ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آیت نمبر 30 میں آپ پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں اتنا کافی، آنے والے سبق میں ہم آیت نمبر 30 پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔